السلام علیکم، حذیفہ شہسوار آپ سے مخاطب ہوں اور اس وقت میرے ساتھ ہرمیت سنگھ موجود ہیں۔ آج کے موضوعات کی جانب بڑھتے ہیں۔ پائلٹ کی تلاش کے پس پردہ حقائق، امریکی فوج کا گھناؤنا مشن کیسے ناکام ہوا، عرب ممالک کی ایران پر ایٹم بم گرانے کی تجویز، عباس عراقچی نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ کیوں لگایا۔ ہرمیت سنگھ، سب سے پہلے ہم پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ پائلٹ جو گم ہوئے ہیں امریکہ کے کرنل، وہ کہاں ہیں اس وقت؟ اور دوسری جانب جو امریکہ کے وزیر جنگ ہیں ان کی بڑی بےزتی ہو رہی ہے، اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں جو امریکی اڈے ہیں وہاں سے امریکی فوجیں بھاگ رہی ہیں۔ ہاں، اس کی ویڈیو بھی آ رہی ہیں۔ اچھا حذیفہ، پہلے بات کرتے ہیں اس پہ، یہ جو پورا آپریشن ہوا ہے نا، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغربی میڈیا، کیونکہ اس وقت ایک چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ خاص کر CNN ہو گیا، وہ تو ٹرمپ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہوا ہے، اور دیگر چینل ٹرمپ کی اٹھاتے بہت ہیں، ظاہری بات ہے ان کو پیسے بھی ملتا ہے، لیکن ایک ساری صورتحال میں جو ہم اس آپریشن کو دیکھ رہے ہیں، اس کو دنیا بڑے ڈفرینٹ انداز سے دیکھ رہی ہے۔ لوگ تو امریکہ کی خبریں اٹھا کے اس کو ٹکر بنا رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے اب امریکہ کے اندر جو انٹیلیجنس کے سربراہان ہے سابقہ، وہ انہوں نے کوشچن ریز کی، اور پھر ایران اس پہ کیا کہتا ہے۔ میں ذرا اس آرٹیکل کو آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں جس میں لکھا گیا ہے۔ پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پوری کہانی گڑھ دی کہ بھئی سب ایک کرنل کو بچانے کے لیے جو ہے اتنا بڑا آپریشن کر دیا۔ اب ایک کرنل کو بچانے کے لیے آپ سوچیں کہ اس میں جو جہاز استعمال ہوئے ہیں وہ سب سے زیادہ C-130 جو ہے وہ سب سے مہنگے ترین جہاز ہیں۔ آپ وہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ آپ اور کوئی جہاز استعمال کر سکتے ہیں، آپ ہیلی کاپٹر ایک دو استعمال کریں اور اپنے کرنل کو بچا دیں، لیکن ایک نہیں دو جہاز استعمال ہوتے ہیں، ہیلی کاپٹر اس میں استعمال ہوتے ہیں، اور پھر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ذرا اس میں جو لکھا گیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سارا معاملہ ہے نا، یعنی جو کارروائی ہے، یہ امریکی جہازوں کی ویڈیو جو اب جاری ہو چکی ہے، یہ کرنل مرنل کا ڈرامہ نہیں ہے۔ ڈرامہ یعنی کرنل کا تو انہوں نے رچایا کہ کرنل تھا، اس کو بچانا تھا۔ اس پر مختلف لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ پورا پلان تھا، اصفہان میں زمینی کارروائی کے تھرو پورا ایک پلان تھا کہ اس کے تحت کیسے اترنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا ہم نے آگے کرنا ہوگا۔ اصفہان بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے، میں وہاں پر گیا بھی ہوں۔ اب اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی پلاننگ تھی جو اب حقیقت کو ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے لوگ دوست جو ہیں وہ چھپا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ ایک اس اصفہان کے ایک دور دراز مقام پر لینڈنگ ایک بہت بڑی پلاننگ کا حصہ تھی۔ اصفہان میں امریکی آپریشن دراصل ابتدائی لینڈنگ تھی جس کا مقصد داخلے کے جو راستے ہیں ان کو مستحکم کرنا اور ایک بڑے زمینی آپریشن کی طرف بڑھنا تھا۔ اب آ رہے ہیں پوائنٹ پہ۔ پھر وہ مزید لکھتے ہیں کہ بھائی صاحب یہاں پر یعنی ایک پائلٹ کو بچانے کے لیے اتنا بڑا آپریشن کیسے، یعنی میں نے وہی بات کی کہ C-130 استعمال کبھی نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر پھر آپ دیکھیں کہ C-130 تباہ بھی ہو جاتا ہے، ایک نہیں دو تباہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یعنی اس طیاروں کی قیمت 3 کروڑ امریکی ڈالر ہے، دونوں کو ملا دیں تو یہ میرے خیال میں 6 کروڑ ڈالر بنتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بلکہ 4 ہیلی کاپٹر بھی اس میں استعمال ہوئے ہیں، یعنی یہ MH-6 لٹل برڈ جو ہے ہیلی کاپٹر جو ہے اس کو چھوڑا گیا۔ لینڈنگ سائٹ پر 2 C-130 ہرکولیس طیاروں کے ساتھ ان کی تباہی کی جو ہے ویڈیو بھی سامنے آئی، جس کی ویڈیو میں نے آلریڈی فیس بک پہ ڈالی ہے۔ اوورآل اگر ہم کریں نا، ایک کرنل کو اگر مان لیتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کرنل کو بچا رہا تھا، تو ایک کرنل کو بچانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ 1 کروڑ 20 لاکھ ڈالر جو ہے یہ پوری مالیت بنتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سابق امریکی CIA کہہ رہا ہے، وہ اہلکار ہے لوری جانسن، وہ کہتا ہے ایران میں ایک پائلٹ کو بچانے کے لیے ہم نے ملینز آف ڈالر جو ہے وہ آگ میں جھونک دیے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا نقصان کہ آپ اس طریقے سے آپ وہاں پر گئے اور آپ ایک کرنل کو بچانے کے لیے اوورآل اب ایک یہ ڈرامہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ میں نے C-130 یعنی 3 کروڑ ڈالر، 2 جہازوں کا، 4 ہیلی کاپٹر، اچھا اس کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس لیے جہاز مارے کہ اس میں کوئی ایسے حساس چیزیں تھی جس کی وجہ سے ہم نہیں چاہتے کہ وہ ایران کے ہاتھ لگیں۔ اب یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ اب ایران پوری اس پلاننگ کو تو سمجھ چکا تھا کہ پلاننگ، لیکن آپ دیکھیں کہ اتنا خطرناک ایریا، ایران اتنا چھوٹا ملک نہیں ہے حذیفہ۔ لگتا یہ آپ نے تو سفر کیا، پوری ایران کا آپ نے سفر کیا ہے، پھر آپ نے بھی وہاں پہ دیکھا کہ دور دراز کے علاقے اور وہاں پر ہر جگہ فوج نہیں پہنچ پا رہی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس آپریشن کو کتنا ناکام بنایا اور کتنا بڑا نقصان ہوا۔ اچھا ایک اور چیز میرے سامنے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے نا، ایران نے پھر تباہی مچائی۔ اس وقت اگر آپ فوٹیج تو ہم دکھا نہیں سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ تل
ایوب میں پھر سے میزائل شروع ہو چکے ہیں، اسی طرح کریات شمونہ پر پھر سے حملے شروع گئے. لیکن گزشتہ 24 گھنٹوں میں یہ کیا ہوا ہے، ایک MQ-9 ریپر ہے اور ایک ہرمیس 900 ڈرون ایران نے مارا ہے، ایک جو ہے MQ-1 پریڈیٹر ہے اس کو مارا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ اس اوورال سچویشن میں جو میں آپ کے سامنے گنوا رہا ہوں کہ بھائی صاحب یہ چیزیں انہوں نے کل ماری ہیں، اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں کہ صورتحال جو کی تو ہے اور سچویشن ایران جو ہے اسی طرح مار رہا ہے. لیکن آپ نے ایک اور سوال کیا کہ بھائی صاحب ان کے وزیر جنگ جو ہے وہ ذہنی مریض، اس کی بڑی چترول ہوئی ہے، اور اس کی چترول جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر ایک سسٹم تو آپ کو ماننا پڑے گا نا، کہ وہاں پر سسٹم یہ ہے کہ بھائی سوال جواب ہوتا ہے، پاکستان کی طرح نہیں کہ بھائی صاحب آپ کسی کو جواب دے نہیں ہے. ایک امریکی سینیٹر جو ہے سیلوٹ جو ہے اس کا نام ہے، انہوں نے یہ یہ پیٹی ہیگسٹ ہے، پتہ نہیں کیا ذہنی مریض جو ہے، اس سے بڑے سخت سوال کیے. اس کو کہا آپ نے یہ جو کیا ہے، یہ جو جنگ میں آپ گھسے ہیں، آپ نے لوگوں کو فائر کیا ہے، بھائی صاحب آپ کون ہوتے ہیں؟ تو یہ آئیں شائیں تائیں بائیں کر رہا، اس نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے. وزیر جنگ کو کہتا ہے دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکلو میرے آنکھوں کے سامنے، میرے سامنے آپ کو نظر نہیں آنا چاہیے. یہ ویڈیو میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، میرے خیال میں اگر آپ دکھا سکیں تو یہ سچویشن ہے. We all support and defend the Constitution of the United States. You know what? I'm not going to waste my time anymore. You're not worthy of my attention or my questions. You're an embarrassment to this country. You're unfit to lead. And there's been bipartisan members of Congress that have called for your resignation. You should just get the hell out. اچھا ایک اور ویڈیو آئی ہے، کل میں دیکھ رہا تھا کہ بغداد کے مختلف جو عراق کے امریکی اڈے ہیں نا، وہاں سے فوجی چھپ چھپ کے نکل رہے ہیں. وہ ویڈیو بھی میں چاہتا ہوں کہ اگر تھوڑا بہت آپ شیئر کر دیں. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو عرب میں امریکی اڈا ہے نا، وہاں سے 500 اہلکار رات کی تاریکی میں چھپ کے بھاگ گئے. تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ زمینی پلان کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، دوسرے آپ بھاگ رہے ہیں. اچھا، مختلف مسلمان ممالک کے وزرائے خارجہ کی بیٹھک ہوئی ہے، کہ اس کے اندر ایک مسلم ممالک کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کے اوپر ایٹم بم گرا دو. کس نے کہا یہ؟ اچھا یہ ویسے یہ آرٹیکل پڑھنے لائق ہے، اگر آپ سب کے پاس ٹائم ملتا ہے تو حامد میر صاحب کا یہ آرٹیکل ہے. اور آپ نے دیکھا ایک ویڈیو پرسوں میں نے شیئر کی تھی ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ، پھر میرے ویلاگ میں بھی تھی کہ شکریہ پاکستان. میں چاہتا ہوں دوبارہ آپ دکھا دیں ذرا. اس کو عباس عراقچی نے بھی شیئر کیا تھا، ری ٹویٹ مارا تھا، اور اس ری ٹویٹ کرنے کا مقصد اس کے پیچھے یہ آرٹیکل سامنے آیا. اب ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو آرٹیکل لکھا گیا ہے نا، یہ حامد میر صاحب نے لکھا ہے، ظاہر بات ہے سینئر صحافی ہیں، اس کے لنکس بہت ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 8 مارچ کو ریاض میں کیا ہوا، مختلف مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ جو ہیں وہ ان کی بیٹھک ہوئی. اس میں آذربائیجان تھا، لبنان تھا، ٹرکی، پاکستان کے وزیر خارجہ، یہ سارے شامل تھے. 12 ممالک کے وزرائے خارجہ جو ہیں وہ باقاعدہ اجلاس سے قبل ترکی اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کی ایک دو طرفہ ملاقات وہ جاری تھی. ترک وزیر خارجہ جو ہے حاکان فیدن جو ہے وہ اس کا نام ہے، انہوں نے اسحاق ڈار کو بتایا کہ اسرائیل کی طرف سے ترکی میں فالس فلیگ آپریشن ہو رہے ہیں، اور اس کا براہ راست جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میں نے اس پہ بڑا کام کیا، میں نے اور آپ نے اس پہ بڑی بات کی کہ کس طرح اسرائیل امریکہ مسلمانوں، یعنی امریکہ اور اسرائیل مسلمان ممالک کو لڑانا چاہتا ہے. اب ایسی سچویشن میں کیا ہوا کہ ترکی میں بھی فالس فلیگ آپریشن ہوئے، کئی سعودی عرب کئی ممالک پہ بھی ایسی چیز ہوئی جس کو ایران ڈینائی کر رہا ہے. آذربائیجان کے حوالے سے بھی ایران نے کہا ہم نے نہیں کیا. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ آپریشن اسرائیل کرنا چاہتا ہے. میں اگر ان کی ترک وزیر خارجہ کی بات کروں، یہ انٹیلیجنس سربراہ بھی رہ چکے ہیں ٹرکی کے اس عہدے سے پہلے. پھر یہ ملاقات کے دوران ایک موبائل فون کی گھنٹی بجی، اور تو انہوں نے اسحاق ڈار سے اجازت لے کر وہ فون سننا شروع کیا اور پھر دوبارہ اس کو اسپیکر کھول دیا. اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ عباس عراقچی بھی موجود تھے اسپیکر پر. تینوں میں گفتگو شروع ہوئی. ڈار صاحب نے عباس عراقچی کو بتایا کہ دیکھو سعودی عرب پہ ابھی بھی آپ کی طرف سے سائرن بج رہے ہیں اور میزائل حملے ہو رہے ہیں. جس پر کہتے ہیں کہ عباس عراقچی نے کہا کہ دونوں دوستوں کو یقین دلایا کہ ہم نتیجہ خیز مذاکرات پر کے لیے تیار ہیں لیکن دھوکے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ بات انہوں نے کی. کچھ دیر بعد 12 وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا. اس اجلاس میں کچھ وزرائے خارجہ جنگ بندی کے جو ہے معاملہ جو ہے ایران کے خلاف ایک مشترکہ مذمتی بیان جاری کیا. یعنی دیکھو حملہ اسرائیل نے کیا ہے، مذمتی بیان ایران کے خلاف جاری ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے اس میں مزید اس نے لکھا ہے کہ اس سارے معاملے پر پاکستان نے سٹینڈ لیا کہ بھائی صاحب حملہ تو اسرائیل نے کیا ہے. پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ حامد میر کے پاس انفارمیشن ظاہری باتیں پہنچائی گئی ہوں گی، لیکن اتنا تگڑا گردہ جگرا کر کے اسحاق ڈار نے کیسے کہا ہوگا کہ اسرائیل کی مذمت کر لینی چاہیے. لیکن بہرحال یہ ہوا ہے.
پھر کہتے ہیں کہ کچھ دیر بعد دوبارہ ایک نیا ڈرافٹ تیار ہوا اور اس میں کہا گیا کہ اسرائیل کی مذمت میں ایک لفظ نہیں تھا. ایزاک ڈار نے اس بیان کی تائید نہیں کی اور ترک وزیر خارجہ اور لبنان کے وزیر خارجہ یوسف راجی بھی ڈار صاحب کی تائید کے لیے کھڑے ہو گئے کہ بھائی صاحب اس میں تو آپ لوگوں نے کوئی مذمتی بیان جاری نہیں کیا اسرائیل کے حوالے سے، یعنی جو ڈرافٹ تیار ہوا تھا. تو اب اس کے حوالے سے جو لبنانی وزیر خارجہ ہے نا، یہ مورونائٹ مسیح کمیونٹی کے نمائندہ ہیں راچی، یہ ایران کے سخت مخالف ہیں، لیکن انہوں نے تائید کی کہ بھائی صاحب یہ غلط ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. تین ایک سائڈ پہ کھڑے ہوئے، ترک، پاکستان اور لبنان. پھر کہتے ہیں کہ اس میں یہ لفظ شامل کیا گیا، لیکن اس میں ایک وزیر خارجہ نے کہا، اب وہ کون ہو سکتا ہے آپ مجھے بتاؤ. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ امریکہ اسرائیل کا فرنٹ مین کے طور پر کام کرنے والا کون مسلمان بول کے، ویسے تو تقریباً ہے لیکن سب سے زیادہ جو ہے شاہ سے شاہ کا زیادہ وفادار جو ہے وہ دبئی ہے. اب ایسے میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ بھائی صاحب وہاں پر کہا جاتا ہے کہ میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ دبئی ہو سکتا ہے، عرب امارات ہی ہو سکتے ہیں، کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ بھائی صاحب ایٹم بم ہی گرا دے. تو اس پر اسحاق ڈار نے کہا کہ ایٹم بم گرانا کوئی حل تو ہے نہیں. بالکل. اگر آپ ایٹم بم گرا دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ساری ایرانی قوم تو مرے گی نہیں نا، اور پھر کیا ہوگا؟ ایک ایک کر کے اسرائیل سب کو مار دے گا اور گریٹر اسرائیل کا خواب پورا ہو جائے گا. تو اس کے بعد پھر یہ جب بات پہنچی ہے نا کہ پاکستان نے اتنا بڑا زبردست سٹینڈ لیا ہے، تو وہاں پہ عباس عراقچی نے شکریہ پاکستان کے نام سے اور پھر پاکستانی جھنڈے جو ہے وہ وہاں پہ نظر آئے. تو میرے خیال میں یہ پاکستان کا ایک بڑا پازیٹیو رول ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر جو ابھی آپ نے مجھ سے کوشچن نہیں کی لیکن یہ بریکنگ نیوز ہے، یہ رائٹر کی خبر ہے. رائٹر لکھتا ہے کہ اسلام آباد ایکارڈ کے لیے متحرک. رائٹر کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے لیے پاکستان کے آرمی چیف تمام تر رات امریکی صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے رابطے میں ہیں. تجویز کے تحت جنگ بندی فوری طور پر نافذ العمل ہوگی. ابنائے ہرمز جو ہے دوبارہ کھول جائے گی، جبکہ معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے 15 سے 20 دن کا وقت دیا جائے گا. اس معاہدے کو عرضی طور پر اسلام آباد ایکارڈ کا نام دیا گیا. اب یہ خبر تو رائٹر نے دی ہے، اب رائٹر کے بہت زیادہ یہاں پہ سورسز ہیں اور سورسز ہمارے یہاں دیے جاتے ہیں، خبر دی جاتی ہے، لیکن ایران اس حوالے سے وہ کہتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہے. تو پھر آپ کو اس خبر کو ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ جو دلہن ہے وہ راضی نہیں ہے، دلہا صحرا باندھ کے آئے اور مولوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پر دلہن منڈک میں موجود نہیں، تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ تو ایران جب راضی نہیں ہے تو پھر میرے خیال میں اس کا کچھ ہو نہیں سکتا. یہ امپورٹنٹ خبر تھی، میں نے اس لیے شامل کر دی. اچھا، ایک بڑی سرپرائز ایران نے دی ہے. مجتبیٰ خامنئی جو کہ ابھی تک نظر نہیں آئے تھے، ان کی ایک ویڈیو منظر عام کے اوپر آئی ہے اور بڑا خوف بھی پایا جا رہا ہے اسرائیل کے اندر اور امریکہ کے اندر، اور انہوں نے ایک نقشہ دکھایا ہے. اچھا، اس میں یہ ویڈیو جو ہے غالباً مجھے لگتا ہے کہ مصنوعی ذہانت سے بنائی گئی ہے، لیکن ایران اس کو آن کر رہا ہے اور ایران اس کو آن بھی کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب یہ جو ہے بالکل خامنائی صاحب ہے، مجتبیٰ خامنائی صاحب ہے. تو ہم اس میں جو دکھائی دینے والے مناظر وہ امپورٹنٹ ہیں اور خاص خاص خطے کے حوالے سے اسرائیل کے لیے یہ بڑے امپورٹنٹ اس لیے کہ اس کے بعد نئی بحث چھڑ گئی ہے. ویڈیو میں ایک نقشہ جو ہے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ دکھا دیں اس کو. اس میں ایک نقشہ دکھائی دے رہا ہے جس میں کئی مقامات کا ہدف پیش کیا گیا کہ ہم اس کو ٹارگٹ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں اسرائیلی شہر ڈیمونا میں واقع نیوکلیئر ری ایکٹر کو بطور ممکن ٹارگٹ دکھایا گیا ہے، جسے ایران کے، یعنی میں اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہوں تو میں ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ویسے ویڈیو میں کیا ہو رہا ہے. پھر اس میں اگر آپ دیکھیں، اس ویڈیو میں اگر آپ دیکھیں جس میں ایران اس کو ٹارگٹ کرنے کی اور نشاندہی کر رہا ہے، جو مبصرین ہے وہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ پیغام اس بات کا اشارہ ہے کہ اگر ایران کی انرجی سیکٹر پر حملہ ہوتا ہے، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے کل غلیظ قسم کی زبان استعمال کی ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ یہ سپر پاور کا صدر ہے، ذہنی مریض بن چکا ہے. یہ وہی صدر ہے جس کے لیے ہمارا شہباز شریف ترلے منتیں کر رہا تھا ناروے کو کہ یہ اصل حقدار ہے نوبل انعام کا. اس کی زبان آپ دیکھیں، دنیا میں امن کو برباد کرنے کا جو کام ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا. ہاں، تو وہ مجھے نریندر مودی کا وہ اسپیچ یاد آ گئی کہ میرے دوست مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو گفتگو ہے وہ تو آپ نے دیکھ لی. اس کے بعد ایران نے بھی اسے سخت قسم کا پیغام دیا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں نا تو پھر آپ یاد رکھیے گا، آپ خواب میں رہ رہے ہیں اور خواب میں رہنا چھوڑ دیں. پھر ہم آپ کے ساتھ صرف ابنائے ہرمز تو بند کیا ہوا ہے،
ہم آگے جا کے باب المنداب کو بھی بند کریں گے اور ہم آپ کو مزید تنگ کریں گے آپ کی زندگی. تو ایک طرف تو یہ ٹارگٹ ہے, لیکن آپ اس ویڈیو کو دیکھیں, اس کے بعد اسٹریٹجک اہداف جو اسرائیل کے یا امریکہ کے ہیں نا, ان کو باقاعدہ اس نقشے میں دکھایا گیا کہ آگے ٹارگٹ ہمارا ہے. لیکن یہ ویڈیو کافی سرپرائزنگ ہے اور لوگ خاص کر اسرائیل اور امریکہ اس میں پریشان بھی نظر آ رہے ہیں اس ویڈیو کے بعد. اچھا, دوسری جانب اگر آپ دیکھیں, میں نے آپ کو وہی بات کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے اب نیا ہرمز نہ کھولا گیا تو پھر پاکستانی جو ٹائم بنتا ہے, میرے خیال میں یہ 8 بجے کا ٹائم ہے اور ایسٹرن ٹائم اس نے جاری کیا. وہ کہتے ہیں کہ یعنی ایران میں بدھ کی صبح ہوگی 3:30 پر, پاکستانی وقت جو ہوگا صبح 5 بجے کا بدھ کا ہوگا. اچھا, صبح یعنی رات منگل کی ختم ہو چکی ہوگی. تو وہ کہتا ہے کہ بھئی ہم آپ کسی چیز کو چھوڑیں گے نہیں. تو ایران کہتا ہے بھئی ٹھیک ہے, پھر آپ حاضر ہو جاؤ, پھر ہم بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے. یہ معاملہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے ویسے. اچھا, پاکستان کے اندر مہنگائی کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہے, ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے. اور دوسری جانب سہیل افریدی کے حوالے سے بھی آپ نے بات ضرور کرنی ہے. ان کے حوالے سے ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ جنازوں میں شرکت نہیں کرتے جو شہداء ہوتے ہیں. حذیفہ, ایک تو مہنگائی پہ بات کرنا اس لیے لازم ہے کہ ہمارے ٹیلی ویژن خاموش ہیں, اربوں روپے کے ان کو اشتہارات دیے جا رہے ہیں, اور ظاہری بات ہے جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتے. یقین مانے, آپ نے دیکھا میں اپنی گاڑی روک دی ہے, میں موٹر سائیکل پہ سفر کر رہا ہوں, گاڑی کو میں نے تالے لگا دی ہیں. اسی طرح آپ موٹر وے پہ جائیں, ہائی وے پہ جائیں, جدھر بھی جائیں, آپ کو گاڑیوں کا جو ٹریفک ہے وہ کئی کم نظر آئے گی. اس کی وجہ ہے کہ لوگ نہیں افورڈ کر سکتے. لیکن سب سے زیادہ جب پیٹرول مہنگا ہوا اس کے بعد جو طوفان ہے, میں ذرا ان چیزوں کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں کہ مرغی کا گوشت 780 روپے, چھوٹا گوشت 2700 روپے, بڑا گوشت 1700 روپے, اعلیٰ کوالٹی کا گھی جو ہے 600, باسمتی چاول 380, دال چنا 300, دال ماش 480, دال مسور جو ہے 340 روپے چنا. اسی طرح چینی جو ہے 180, شکر 280, گڑ 260, سرخ مرچ 800 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا ہے. سلنڈر گیس کی قیمت میں 700 سے زیادہ جو ہے وہ ریکارڈ ہو گیا ہے. یہ تو 550 کہہ رہے ہیں, پر میں جہاں پہ دیکھا میں نے 700 سے زیادہ دیکھا ہے. جو کھلا دودھ ہے 20 روپے زیادہ مہنگا ہو گیا ہے. اچھا, دہی 260 روپے کلو کر دیا گیا ہے. موسمی پھل جو ہے, سبزیاں عام آدمی کی دور سے بالکل پہنچ سے دور ہو گئی ہیں. پیاز 120, ٹماٹر 110, آلو 40, مٹر 150. یعنی وہ چیزیں ہیں جو آپ روزمرہ کی زندگی میں آپ اس کا استعمال کرتے ہیں. تو ایک طرف تو مہنگائی کا طوفان برپا ہو چکا ہے, لوگ خرید کی جو قوت ہے وہ ختم ہو رہی ہے. ایک طرف تو یہ سچویشن ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کو لایا گیا تھا, ان کے لیے جہاز بھیجے گئے تھے, اور ہمارے آرمی چیف صاحب نے کہا تھا کہ گھبرانا نہیں, ترقی کا اگلا سال ہوگا. اچھا, پالیسی سازوں کی اگر ہم بات کریں تو 250 روپے پیٹرول کے بڑھائے جاتے ہیں اور 1-2 دن کے بعد ہی 80 روپے کام کر دیتے. یہ کیا اسٹریٹجی ہے, بڑھا دینا پھر کم کر دینا؟ ظاہری بات ہے, ہم IMF کے سامنے تو یہ ملک ہم نے گروی رکھا ہوا ہے نا, یہ ان کا ملک ہے, ہمارا نہیں ہے. تو جو پالیسیاں بنتی ہیں IMF کبھی ان سے نہیں پوچھتا, یہ ان بڑوں سے, ان جو مسلط کردہ رجیم ہے کہ آپ 5300 ارب روپے کی کرپشن کرتے ہیں, یا اتنے بڑے بڑے جہاز لیے جاتے ہیں, یا آپ کی جو شاہ خرچیاں ہیں وہ اسی طرح ہیں. لیکن ایک غریب کے لیے تھوڑی کچھ ریلیف دیا جاتا ہے تو IMF بھی تگڑا ہو جاتا ہے اور یہ بھی تگڑے ہو جاتے ہیں. اب مسئلہ سادہ ہے کہ FBR نے ٹیکس کلیکشن میں ناکامی ہوئی ہے, تو اب میرے اور آپ سے یہ تیل کی مد میں نکالا, حالانکہ اب نیا ہرمز ہمارے لیے کھلا ہوا ہے, ٹھیک ہے, فی بیرل 112 روپے ہے. عمران خان کے دور کے ساتھ کمپیئر کریں, وہ سب سے زیادہ مہنگا تیل تھا, اس کے باوجود اس نے لیوی ٹیکسز سارا ختم کیا تھا اور عوام کو براہ راست ریلیف دیا تھا. تو یہ معاملہ ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو یہ سچویشن ہے, دوسری جانب آپ دیکھیں کہ بھائی صاحب, اب میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں, لوگوں کو آنے والے دنوں میں تنخواہوں کا مسئلہ ہو جائے گا, گورنمنٹ کی سرکاری تنخواہوں کا. پھر انرجی کرائسس شروع ہو جائیں گے, تو آپ کے کنسٹرکشن رک گئی ہے, پورا کنسٹرکشن سیکٹر مزید بند ہو گیا ہے, کیونکہ سریا مہنگا, سیمنٹ مہنگی, ٹرانسپورٹ مہنگی, تو مزدور بے روزگار ہو گیا ہے. جب بجلی نہیں ہوگی تو آپ اور میں پوڈ کاسٹ نہیں کر سکیں گے, بہت سارے لوگ یہاں سے فارغ ہو جائیں گے, بہت سارے انڈسٹری سے فارغ ہو جائیں گے, روزگار جو ہے وہ آہستہ آہستہ بند ہو رہا ہے, اور بے روزگاری کی شرح, کرائم ریشو بہت زیادہ بڑھ جائے گا. یہ وہ تجربہ کار تھے جن کے لیے میں نے کہا کہ فیلڈ مارشل صاحب نے کہا تھا کہ 2023 میں انہوں نے بیان دیا تھا کہ اب ملک اونچی اڑان بھرے گا. اب یہ اونچی اڑان کیسی بھرا ہے وہ آپ کو پتا ہے. پھر ہمارے DG SPR صاحب نے بات کی تھی کہ اب ملک ترقی کر رہا ہے, اسٹاک ایکسچینج ٹاپ پہ جا رہی ہے, تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور یہ تجربہ کار, اسحاق ڈار, ان سب کو لایا گیا تھا کہ معیشت کے چیمپئن ہیں. آج ان چیمپئنوں نے اپنی جو ہے تجوریاں بھر دی,
اور غریب آدمی جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. یہ سچویشن ہے. دوسرا سوال آپ کا جو سہیل افریدی کے حوالے سے، اس پر یہ اب اس کے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک نئی مہم شروع ہو چکی ہے. اچھا، اس میں تحریک انصاف کے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف کے جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں وہ جذباتی بھی ہیں، بہت جلدی وہ رزلٹ آپ سے مانتے ہیں، اور آپ کو نہیں پتہ گراؤنڈ ریالٹی بڑی چینج ہوتی ہے. لیکن بہرحال ایک مہم چلائی جا رہی ہے کہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ خاص کر کسی جنازے میں، فوجیوں کے جنازے میں نہیں جاتے ہیں. دیکھیں، سہیل افریدی تو بیچارہ بار بار امن کے لیے کوششیں کر رہا ہے کہ دہشت گردی کی جڑ ختم ہو. ہمارے جو سویلین ہیں، ہمارے جو فوجی حضرات ہیں، ہمارے جو انٹیلیجنس کے لوگ ہیں، یہ ہمارے لوگ ہیں نا، ان کو بے دردی سے شہید کیا جاتا ہے، تو وہ تو اس چیز کے خلاف ہے. اب اس کے خلاف جب آپ کو اور کچھ نہیں ملا تو آپ نے ٹی وی پہ یہ بیانیہ کر دیا. اب میں ذرا آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں. سہیل افریدی کل جو ہے ضلع خیبر میں شہید کیپٹن عباس خان کی نماز جنازہ میں بھی شرکت کی تھی. آپ کو یاد ہوگا شہید کیپٹن عباس خان کو انہوں نے خراج تحسین بھی، اس سے پہلے بھی وہ گئے ہیں. اور دوسری طرف دہشت گردی سے جو جنازے روکنے کی حکمت عملی بھی وہ سہیل افریدی اس پر عمل کر رہا ہے. اب ایسے میں مختلف مشران سے وہ ملتا ہے، قبائلی جرگوں سے ملتا ہے کہ کیسے امن لوٹایا جا سکتا ہے ہمارے علاقوں میں. اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول وہ پلے کر رہا ہے. انہوں نے 2 جرگے بلا دیے، پھر وہ مشران کے پاس جا رہا ہے، عوام کے پاس جا رہا ہے کہ ہمیں دہشت گردی روکنی چاہیے. اب ایسے میں کل وہ جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے باجوڑ کا بھی قومی امن جو جرگہ تھا، قائدین سے ملاقاتیں انہوں نے کی ہیں. پھر اس نے وزیر اعلیٰ نے جو یہ ضم اضلاع ہے اس کے لیے 1 ارب روپے کا پیکج کا اعلان کیا ہے. صحت، تعلیم اور اس پر توجہ وہ کہتے دی جائے گی. سہیل افریدی نے قبائلی مشران سے بھی خطاب کیا. تو اس قسم کی جو مہم ہے، یہ آپ کے پاس جب کوئی بیانیہ نہیں ملتا ہے پھر آپ قسم کی بکواسیات جو ہیں وہ میڈیا پہ کرتے رہتے ہیں. یہی چیز ہوتی ہے، اور میرے خیال میں ایسا کچھ نہیں ہے. بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا. ناظرین، تمام تفصیلات آپ نے جانی. کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.